السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت سی پیاری بہنیں جن کا یہ سوال تھا کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، راحت محسوس نہیں ہوتی، نماز میں دل لگانے کا کیا طریقہ ہے، کیسے نماز پڑھی جائے کہ نماز جو ہے اس بہترین لگے، بہترین عبادت نظر آئے، تو وہ ویسی محسوس نہیں ہوتی ان بہنوں کو۔ تو میں ان سے یہی کہوں گی، سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہماری پاکی ناپاکی ہے۔ ہمارے سم ٹائمز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے یا ہمارے کپڑے کے کسی جگہ پر کوئی چھینٹا پڑ جاتا ہے ناپاکی کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے کپڑوں میں ناپاکی رہ جائے گی یا ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا یا ہماری طہارت مکمل نہیں ہوگی تو ہمارا نماز میں دل نہیں لگے گا۔ اب بہت سی بہنیں کہیں گی ہم تو بہت پاک صاف رہتی ہیں، ہم سے کوئی ایسی نہیں ہوتی غلطی یا کچھ بھی، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یا نماز کے لیے انہوں نے الگ سے ڈریس بنایا ہوا ہے تو وہ صاف ستھرا ہو کے وہ پہن کے پڑھتی ہیں۔ بالکل ہو سکتا ہے یہ، لیکن ایک اور بات ہے کہ نماز کا اہتمام نہیں کرتی۔ کوئی ہمیں کسی سے ملنے جانا ہو، کسی سے معزز انسان سے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، اس کی اتنی بڑی کوٹھی ہے، یا پھر کسی شاپنگ مال میں جانا ہو تو ہم کس حال میں جائیں گے؟ ہم صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، ہم خوشبو لگائیں گے، اس حالت میں جائیں گے۔ اور نماز ہماری کیسی ہوتی ہے؟ ہنڈیا رکھی ہے چولہے پر، بھاگتے بھاگتے آئیے نماز پڑھی اور دوبارہ جا کے ہنڈیا میں چمچ چلانا ہے۔ 4 فرض پڑھے، 4 سنتیں پڑھی، پہلے ہنڈیا دیکھا ہوں پھر باقی کی آ کے پڑھ لی۔ اس طرح بھی نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز کے لیے اذان ہونے والی ہے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے سے تیاری شروع کر دیں۔ پیارا سا ایک وضو کریں، طہارت اپنی کریں، وضو کریں۔ پیارے سے وضو سے مراد مکمل وضو کرنا ہے۔ اپنا وضو مکمل کریں اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ دیکھیں کہ اگر کپڑوں پر اگر وضو کے چھینٹے بھی آ کے گر رہے ہیں تو اپنے کپڑوں کو بھی اس سے بچا کر رکھنا ہے وضو کے چھینٹوں سے۔ آج یہ ہمارے میں اتنی بات کامن ہو گئی ہے کہ ہم یہ واش بیسن میں یا سنک میں وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیٹ پر دیکھیں گے آپ کہ کپڑوں پر چھینٹے آ کر وضو کے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ گریں گے، آپ کو ایک بات بتاؤں، وضو کا پانی پاک کرنے والا ہے، جس پانی سے ہم کر رہے ہیں وہ پاک کرنے والا ہے، پانی پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے جسم کے حصوں کو ان کو پاک کر رہا ہے۔ لیکن جب ہمارے جسم کے حصے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گر جانا چاہیے۔ تو اس پانی کو ہم دوبارہ ری یوز نہیں کر سکتے، اس پانی کا دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو وضو کے فرائض اچھے سے ادا کریں، وضو کی سنتیں بہترین طریقے سے ادا کریں، اور یہ جسم پر کوشش کریں کہ پانی نہ لگے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھے اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر کیا کریں، اپنے وضو کو کریں، کسی ٹب میں پانی رکھ لیں، ایک صاف ستھرا ٹب اسپیشل لے لیں وضو کے لیے۔ تو یہ مشکل کام نظر آئیں گے، لیکن نماز میں بھی تو دل لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں، تو کیا اس طرح ناپاکی کے کپڑوں میں چلے جائیں؟ ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا، ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دینی پڑے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا وضو بہترین طریقے سے ادا ہوگا۔ جب ہمارا وضو بہترین طریقے سے ہو گیا، یہ 10 منٹ ہم نے دے دی اپنے وضو کو، 5 منٹ 10 منٹ اپنی طہارت اور وضو کو دے دیے، تو ہمارا دماغ سائنٹیفکلی، سائنسی طور پر ہمارا دماغ تیار ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اذان ہوئی ہے، اذان ہوتے ہی آپ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ نماز بہترین طریقے سے ادا کریں، نماز بہترین طریقے سے ادا کریں، لیکن ایک چیز اس میں یہ یاد رکھیں کہ نماز ادا کرتے ہوئے وہی صورتیں نہ پڑھیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ایک صورت یاد کی ہوئی ہے، سورۃ اخلاص، اور ہر نماز میں وہ پڑھ لی۔ اکثر لوگوں کو دوسری صورتیں بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن اتنا زیادہ یہ کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے بس وہی صورتیں پڑھنی ہے جو ہم نے یاد کی ہوئی ہیں۔ تو وہ جب وہی صورتیں وہی پڑھتے رہیں گے بار بار، اس سے کیا ہوگا، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ جلدی نماز پڑھی اور اس کو مکمل طریقے سے ادا کیے بغیر جلدی سے آدھے لفظ منہ میں رہ کے جلدی پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح بھی
جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی بہترین طریقے سے. تو نماز کی دعائیں اچھی طرح پڑھیں، نماز کی دعائیں صورتیں اچھے سے یاد کریں اور یاد کر کے اس کو بہترین طریقے سے ادا کریں. جب ہم اس کو بہترین طریقے سے ادائیگی کریں گے، قرآن پاک اچھا پڑھا ہوا ہوگا، تو سورۃ فاتحہ جس نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھی تو ان کی 96 مسٹیک آ جاتی ہیں، جس میں لہنیں جلی جو ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 بنتی ہیں اور باقی لہنیں خفی آ جاتی ہیں. تو کیا اتنی غلط طریقے سے نماز ادا، جس میں کہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے، کہ ہمیں کچھ ملا نہیں، تجوید پڑھنے کا موقع نہیں ملا، قرآن پاک پڑھنے کا موقع نہیں ملا. آج ہمیں کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ میں سلائی کا کورس مفت کروایا جا رہا ہے، یا فلاں جگہ فیشن ڈیزائننگ کورس مفت کروایا جا رہا ہے، وہاں پر کمپیوٹر کا کورس مفت کروایا جا رہا ہے. تو ہم میں سے موسٹلی جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہوں گی وہ کہیں گی کہ ہاں ہم اسے فائدہ اٹھائیں، انگلش لینگویج کورس مفت کروایا جا رہا ہے. لیکن جہاں پر قرآن پاک تجوید کا آتا ہے تو اس کو جوائن تو بڑی خوشی سے کرتے ہیں، تفسیر کا کورس کرنے کے لیے بڑی خوشی سے آتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں اس کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس کا لطف مزہ قرآن پاک سیکھنے کا جو ملنا تھا وہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا پھر ہوتا ہے. اور کہ قرآن پاک نہیں پڑھا، کسی کو پڑھانے لگے، اپنے بچے کو پڑھانے ہی لگے تو 100 دفعہ سوچیں گے کہ میں کسی قاری کو لگوا لوں، کسی قاریہ کو لگوا لوں اور خود نہ پڑھاؤں، کیونکہ خود کا میرا اچھا پڑھا ہوا نہیں ہے. تو سب سے پہلے سب بہنوں سے یہی میں ریکویسٹ کروں گی کہ قرآن پاک کو بہترین طریقے سے ادا کریں، قرآن پاک کو ادائیگی اس کی بہترین طریقے سے سیکھیں، پاکی اور ناپاکی کے مسائل، احکام طہارت کے مسائل، یہ سب چیزیں سیکھنا شروع کریں. اس سے کیا ہوگا، ہماری نمازیں بہترین ہو جائیں گی. اور جو نماز کا میں نے اہتمام آپ کو بتایا، اس سے یہ ہوگا کہ نماز ہماری اچھے طریقے سے ادا ہوگی، نماز میں ہماری غلطیاں نہیں ہوں گی. اگر کوئی بہن کہتی ہے کہ اس کے باوجود بھی نماز اچھی سے نہیں پڑھی جاتی، تو ان سے میں یہ کہوں گی کہ وہ لازمی اپنے ذہن میں ترجمہ رکھ لیں. نماز میں کیا کہا، الحمدللہ رب العالمین، تو ذہن میں فوراً آئے کہ میں اتنے بڑے رب عالم کی تعریف بیان کر رہی ہوں. دنیا کے وسوسے نہیں آئیں گے، دنیا کے خیالات نہیں آئیں گے. یہ نہیں آئے گا کہ ابھی میں نے بچے کو پڑھانا ہے، یا پھر میں نے بچے کے جا کر کپڑے دھونے ہیں، یا پھر میں نے کچن میں ابھی کام کرنا ہے، یا میرے برتن دھونے والے رکھے ہیں. یہ چیزیں نہیں آئیں گی. چھوڑ دیں ہر کام، نماز بہترین طریقے سے ادا کریں، اور ایسے ادا کریں، حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسے ادا کریں. اگر ہم اللہ کو دیکھیں تو کیا ہے، جو قیامت کی نشانیاں یا پھر قیامت کے بارے میں جب بیان آتا ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوا، خوش نصیب انسان ہو گیا. سارے جنتی نہیں ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دیدار کروائے گا، ان میں سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروانا ہے. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ دیدار کروائے گا نا اپنا، تو صرف روایات میں آتا ہے کہ پنڈلی کھولے گا اور جہاں پر جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سجدے میں گر جائیں گے، تاب نہیں لا سکیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. اور جو دنیا میں دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا اس کی کمر اکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا اس ٹائم. تو یہ ہوگا عالم، یہ ہوگا حال. تو سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی مبارک دکھائے گا تو وہ صرف اتنا ذکر ملتا ہے پنڈلی کا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسی ہوگی، میں امیجن نہیں کر سکتی، آپ کو بتا نہیں سکتی، اور آپ بھی نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا. جب کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ لازمی آ کے بتا دیتا. جبرائیل امین فرشتوں کے سردار وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پر چلتے ہیں، میں نہیں جا سکتا اس مقام پر. تو یہ دیکھیں تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو یہ سوچنا شروع کر دیں، رحمان رحیم، جب یہ نیم ذہن میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے، پڑھیں نا دوسری آیت یہ نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جب یہ ذہن میں آئے گا تو رحمان رحیم، اس کا ترجمہ ذہن میں سوچ لیں کہ اس کا مطلب بھی رحم کرنے والا، اس کا مطلب بھی رحم کرنے والا. تو جب میں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر پڑھائی تھی، میں نے اس میں فرق بتا دیا تھا کہ کیا فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں. مالک یوم الدین، پہلے اللہ تعالیٰ اپنا رحم بتاتا ہے کہ میں جو ہے رحم کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مالک یوم الدین کہ میں قیامت کا دن کا مالک ہوں. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی جلالت، اللہ تعالیٰ کی شان اور ذہن میں آتی ہے کہ وہ اللہ
ہم اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. جب یہ چیزیں ذہن میں آئیں گی تو ہمارا نماز میں خود بخود دل لگے گا. تو آج کے جو آپ نے جن باتوں پر عمل کرنا ہے، عمل کرنے والی بات کہ وضو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے ہمارا، اور وضو کے لیے الگ برتن اپنا بنا لیں، اس میں وضو کریں. وضو اونچی جگہ پر بیٹھ کر کریں، اور تاکہ ہمارے جسم پر وہ چھینٹے وغیرہ نہ پڑ سکیں. اگر ہمارا برابر ہوگا، ہمارے نلکے کے ٹوٹی کے برابر ہمارا وضو ہو رہا ہے، تو شاور وغیرہ کے کسی بھی جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں واش روم میں، تو ہمارے کپڑوں پر چھینٹے آئیں گے. لیکن ہم اونچی جگہ پر بیٹھ کر کریں گے تو چھینٹے نہیں آئیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر اپنا نماز کا بھی شروع کرنے لگے ہیں. ڈیلی بیس پر یا ایک دن چھوڑ کر آپ لوگوں کو نماز کے متعلق چھوٹا سا لیکچر دیا جائے گا، جس میں نمازوں کی غلطی کو ٹھیک کروایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم سب نے نماز کو سیکھنا ہے، نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے. اصل میں اللہ کا اور ہمارا رابطہ ہی یہ ہے. اللہ کا اور ہمارا رابطہ ہی اسی ذریعے سے ہو رہا ہے. وہ مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، تو ہمیں نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. یہ بلاوا ایک انسان کا بلاوا نہیں ہے. اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، اس کے کلمات خود اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکار ہے ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، تو کیا ہم نہ سنیں؟ ایک جانور کی بھی کبھی آپ سچویشن دیکھیے گا کہ اس کی بھی حالت بدل جاتی ہے اذان سنتے ہوئے، اس کی بھی حالت میں ایک دم سے چینج آ جاتا ہے. تو ہم انسان ٹی وی لگے ہوئے، اس کی آواز ہلکی کر لی ہے، اس کے بعد اذان ختم ہوئی ہے، دعا بھی نہیں پڑھی اور آواز اونچی کر لی ہے ہماری نماز میں، اور پھر بھاگتے بھاگتے نماز کا ٹائم جا رہا ہے، اس ٹائم بھاگتے بھاگتے نماز پڑھی. تو اس طرح نمازوں میں دل نہیں لگا کرتے. نمازوں میں دل لگانے کے لیے ہمیں اپنا بھرپور وقت نماز کو دینا ہوگا، نماز کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہوگی. ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں دل لگا رہے کہ ابھی میری دوسری نماز کا وقت سٹارٹ ہونے والا ہے، وقت شروع ہونے والا ہے دوسری نماز کا، تو میں وضو کی حالت میں رہوں یا پھر میں غلط کام کی طرف نہ جاؤں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جب دوسری نماز کا انسان کو فوراً ذہن میں آئے گا کہ ابھی میں نے دوسری نماز پڑھنی ہے، ابھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے اپنے گناہوں سے، اور اب میں گناہ کی طرف جا رہی ہوں، تو پھر وہ انسان گناہ نہیں کرے گا. تو یہ تھی کچھ نماز کے متعلق باتیں، کچھ میری بہنوں کے سوال تھے. تو یہ تمہید سمجھ لے ہمارے کورس کی نماز کی آج کی یہ ہم نے سٹارٹ کر دی انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو کل کے لیسن میں وضو کی سنتیں اور فرائض بتاؤں گی، اور اگر ہمارے پاس پانی نہ ہو یا پھر پانی صرف بہت کم مقدار میں ہو، گندا پانی آ رہا ہے، پینے کے لیے تھوڑا سا پانی رکھا ہے، تو ہم صرف ایک گلاس سے وضو کر سکتے ہیں. ایک گلاس سے، جو ہم اتنا زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں، ہمارا نلکا کھلا ہوا ہے، پاؤں دھو رہے ہیں، رگڑ ڈگڑ کے کچھ کر رہے ہیں اتنی دیر میں، اور پانی اتنا ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی منع کیا ہے پانی ضائع کرنے سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل وضو کے فرائض اور سنتیں پڑھیں گے، اور کچھ چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ آپ پوری زندگی سے وضو میں وہ کرتے آ رہے ہیں، اور وہ نہ سنتوں میں شامل ہے نہ فرائض میں شامل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.